آپ نے انمول عرف پنکی کی بہت سی کہانیاں سنی ہیں. اصل کہانی کیا ہے؟ ہمارے ساتھ شیرار نثار موجود ہیں. آپ سینئر کرائم رپورٹر ہیں. اور لاہور میں کتنے مقدمات درج ہیں، گرفتاری کہاں سے ہوتی ہے، اور کن کن پردہ نشینوں کے نام آتے ہیں، سیاستدان، اداکار، اور کون کون، اور کیا ہو سکتا ہے آگے جا کے، کیا ہوگا. ایسی باتیں ہیں کہ آپ سن کے حیران رہ جاتے ہیں. شیرار صاحب بہت شکریہ. ذرا بتائیں یہ کون ہے خاتون، کہاں سے آئی، اور اب پورے پاکستان میں انہی کا چرچا کیوں ہے؟ فاروق صاحب سب یہ کہہ رہے ہیں کہ انمول پنکی جو ہے وہ گرفتار ہو گئی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ عیاں ہو گیا ہے. اچھا. جو پنجاب پولیس کی کارکردگی ہے وہ سامنے آ گئی ہے. جس طرح یہ کہا جا رہا ہے اگر ایک سال میں 3500 کے قریب افراد جو ہیں وہ جوڈیشل کلنگ ہے، اگر یہ کہا جائے کہ جی سی سی ڈی کی حراست میں چھڑانے آئے اور وہ مارے گئے، اور یہ کہا گیا وزیر اعلیٰ پنجاب کو رپورٹ بھجوائی گئی جی کرائم کنٹرول کر لیا گیا. آج ایڈیشنل آئی جی کراچی نے تصدیق کر دی ہے. انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ ایک پنکی کے ساتھ 20 آئس کوئنز لاہور میں موجود ہیں. یعنی 20 پنکیاں لاہور میں موجود ہیں. 20 پنکیاں لاہور میں موجود ہیں، اور 7 ان کے ساتھ رائڈر ہیں جو لاہور سے کراچی کوکین لے کر آتے تھے. یہ ایڈیشنل آئی جی کراچی بتا رہے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے ساتھ 17 کے قریب نائجیرین، ساؤتھ افریقن بھی لاہور میں موجود ہیں. اب بات یہ ہے کہ جو یہ مقدمات درج کر رہے ہیں، ڈی اے جی آپریشن فیصل کامران کو کیوں ضرورت پیش ہوئی کہ تعیناتی کے فوری بعد انہوں نے پولیس لائن میں اعلان کیا کہ اگر کسی نے جھوٹا مقدمہ درج کیا تو میں اس کے خلاف کارروائی کروں گا. 700 مقدمات درج ہو چکے ہیں پولیس اہلکاروں کے خلاف، اس میں بے شمار وہ بھی ہیں جو جھوٹے مقدمات درج کرتے تھے. اب انہوں نے منشیات کا میکنزم کیا بنایا ہوا ہے، جو پینے والا ہے اس پہ پرچہ دے دیں. اب یہ ذرا سمجھنے اور سننے والی بات ہے. نارکو ٹیکس تب لگتی ہے 9C جب کم از کم 1.5 کلو سے زیادہ منشیات برآمد ہو، اور اس سے پہلے 9B لگتی ہے اگر 1400 گرام ہے. 1400 گرام جو ہے وہ بیلیبل آفینس ہے. جب 9C لگ جاتی ہے تو پھر وہ بیلیبل نہیں ہے، وہ نان بیلیبل ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ پکڑے جانے سے جیل جانے تک کئی مراحل میں ڈیلز ہوتی ہیں. کئی مقدمات جو ہوتے ہیں جب پکڑی جاتی ہے منشیات تو ان سے پوچھا جاتا ہے 9C لانی کہ 9B لانی. یہ روٹین کی پریکٹس ہے. ابھی جو تصدیق ہوئی ہے، اب ڈی اے جی انویسٹیگیشن جو ہے ذیشان رضا، انہوں نے بھی انیشیٹو لی ہے. ایس پی سی آر او کی سربراہی میں ایک انکوائری کمیٹی بنا دی گئی ہے کہ جی 4 مقدمے اگر لاہور میں موجود ہیں، اس کا بھائی جو 73/22 کوڑ لکھپت میں مقدمہ ہے اس میں وہ گرفتار ہوا تو اس سے جی 1.5 کلو چرس برآمد ہوئی. اب اس میں بعد میں نیچے تحریر میں یہ لکھا ہے جی پنکی جو ہے وہ پولیس اہلکاروں کو کچلنے کی کوشش کرتے ہوئے فرار ہو گئی. تو پھر آج تک پکڑی کیوں نہیں گئی؟ یہ 2022 کا مقدمہ ہے. پنکی جو ہے وہ پولیس اہلکاروں کو کچلتے ہوئے نکل گئی. یہ کچلتے ہوئے 4 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. 6 جنوری 2022 میں یہ مقدمہ درج ہوتا ہے تو اس کو اشتہاری قرار نہیں دیا گیا، نہ ہی اس کی دفعات لگائی گئی. اب جب اس نے خود یہ اسٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ جی میں تو 2024 میں بھی پکڑی گئی ہوں لاہور میں، تو پھر اس وقت آرگنائز کرائم یونٹ جو تھا تو سی ای کتوالی کا نام آ رہا ہے کہ وہاں پر اس کو رکھا گیا. وہیں پہ اس کے وہ جو رانا اکرام جس کا نام آ رہا ہے کہ اب اس کا یہ کہنا ہے کہ جی میری دوست ہے، جبکہ بعض رائے کا یہ کہنا ہے اس نے نکاح اسی دوران پڑھایا. ٹھیک ہے. اب اس کا یہ کہنا ہے کہ جی جب اگر پکڑی گئی تو پھر گرفتار کیوں نہیں ہوئی، پرچہ کیوں نہیں درج کیا گیا. اسی رانا اکرام پر یہ بھی الزام ہے جس کا 4 دن سے موبائل بند ہے، اور اس کو بھی شامل تفتیش کیا جائے گا کہ آپ اس کو کیسے لے کر گئے اور کون کون سا پولیس افسر اس وقت آپ کے ساتھ شامل تھا جب وہ 2024 میں پکڑی گئی. جب پکڑی گئی ابھی تک کتنے مقدمات ہیں جو یہاں پر درج ہیں، جو سندھ میں، کیا عدد و شمار ہے؟ دیکھیں ایڈیشنل آئی جی نے تصدیق کی ہے کہ 20 مقدمات اس کے سامنے آ چکے ہیں، جس میں قتل کا بھی ایک مقدمہ شامل ہے. اب دیکھیں سپورٹ کس طرح سے ہوتی ہے. اس کا جو جیسچر تھا، آپ نے بھی پڑھی ہوگی جیسچر لینگویج، وہ بتا رہا تھا کہ وہ اتنی کانفیڈنٹ کیوں ہے. کوئی نہیں، کچھ نہیں بگاڑ سکتا. کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو اگر اتنے مقدمات درج تھے، وہ کوئی راتوں رات تو نہیں ہوئے، تو پہلے دن جب اس کو پیش کیا گیا تو سارا ریکارڈ کیوں نہیں لگایا گیا؟ اس سب انسپیکٹر سمیت جن 3 پولیس اہلکاروں کو معطل کیا گیا ہے، یہ پرانی پریکٹس ہے کہ جب ہائپ کریٹ ہو جائے تو پھر 2-4 بندے تھلیوں معطل کر دیو. لیکن جو ایڈیشنل آئی جی اب کہہ رہے ہیں نہیں، جب پیش کیا گیا تو پھر اسے جوڈیشل کر دیا گیا. تو اسے جوڈیشل کروایا گیا. دیکھیں عدالت جو ہوتی ہے وہ پولیس کے ڈاکومنٹ دیکھتی ہے کہ ان کو ریمانڈ دینا چاہیے یا نہیں. تو جو آپ ریکارڈ پیش کریں گے، تو جب آپ اگر عدالت میں ریکارڈ پیش کریں جی قتل بھی مطلوب ہے، 20 پرچے ہیں سندھ میں، تو پھر تو آفیسر اس کا ریمانڈ ملنا تھا. دوسرے دن دوسری عدالت نے اس کا 3 روزہ ریمانڈ دے دیا.
تو یہ آپ سٹارٹ میں ہی اس کو تو سپورٹ کر رہے وہ تو سسٹم سے زیادہ طاقتور ہے. وزیر داخلہ سندھ کہہ رہے ہیں کہ اس کی مہربانی وہ وہاں سے فرار نہیں ہوگی. دیکھیں جی اس کے گھر سے جو وہ چہک کے لہک کے وہاں پہ آ جو پولیس کہہ رہی ہے کہ پسٹل اس کے پاس تھا گلوک، وہ 25 لاکھ روپے کا پسٹل ہے. اب وہ یہ کہہ رہی ہے ایک ٹرانزیکشن ایسی بھی ہو چکی ہے لاہور میں جو اس نے کہا ہے کہ ایک ایجنٹ کے ذریعے دبئی سے 7 کروڑ روپے ابھی پاکستان آیا جب وہ پکڑی گئی لاہور میں. اور اس کا یہ کہنا ہے، اس کا یہ بیان ہے، آپ نے اگر اس کی آڈیو میسیج سنے ہو تو وہ کہہ رہی ہے پنجاب اور سندھ کے درمیان پولیس کے درمیان کیا چل رہا ہے وہ خبر دیں ہم. یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے، بڑا ہی اچھا سوال ہے جو ریلیٹ کیا آپ نے. ابھی اس میں بھی پولیٹیکل انفلوئنس شامل ہو گیا ہے. اچھا جی دیکھیں جو پولیٹیکل انفلوئنس ہے وہ پولیس میں ہمیشہ سے رہا ہے. وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو کا بھائی قتل ہوتا ہے تو 9 سال بعد فیصلہ ہوتا ہے، وہ خود وزیر اعظم تھی. ایسا پولیٹیکل انفلوئنس ہے. اب اگر آئی جی ایڈیشنل آئی جی وہاں پہ بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو وہ بار بار رپیٹ کر رہے ہیں کہ سندھ پولیس نے تو بڑا اچھا کام کیا، 20 پرچے ایسی کٹ لینے. لیکن وہاں پہ کسی صحافی نے یہ سوال نہیں کیا کہ یہ 20 پرچے آپ نے کیا ہاتھ سے بنائے ہیں؟ آپ کا سی آر او کہاں تھا جب پہلے دن اس کو پیش کیا ہے؟ تو وہ جو 3 اہلکار آپ نے معطل کی کس نے آپ کو کہا تھا؟ تو یہ لاہور میں 10 دن پہلے وہ نواب ٹاؤن کے علاقے میں موجود تھی. میں خود نواب ٹاؤن گیا ہوں جب میری ایس ایچ او سے بھی بات ہوئی اور میں نے وہ ریکارڈ دیکھا. وہاں پر کسی جگہ پر کرایہ نامہ درج نہیں تھا. ابھی 4 مہینے میں لاہور میں 178 مقدمے درج ہوئے ہیں کرایہ نامے ایکٹ کے کہ جی یہ 2000 روپے انہیں کرایہ دا مکان لیتا ہے لیکن انہیں پولیس نے نہیں دسیا تو پرچہ دے دیو. لیکن یہاں پہ اسٹوڈنٹس پہ پرچے دے دیے گئے روڈ بلاک کرنے کے، احتجاج کرنے کے. ان کا سی آر او ہے. لیکن اگر آئس کوئن جو ہے وہ پورے پاکستان میں سپلائی کر رہی ہے، 15 شہروں میں اس کے گھر ہیں، کچھ رینٹڈ ہیں کچھ اپنے ہیں، اور کروڑوں روپے وہ کما چکی ہے، تو اس کا پھر برملہ یہ بھی کہنا ہے کہ اگر میں نے 20 کروڑ روپے کمایا ہے تو اس میں 10 لاکھ روپے میں نے پولیس کو دیا ہے. اچھا ایک تو یہ کہ اس کے جو بڑے نامور گاہک ہیں یعنی کلائنٹ جو ہیں وہ بہت نامور ہیں، سیاستدان بھی اور اداکار بھی اور بڑے بااثر لوگ. ایک تو وہ اس حوالے سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، پہلے یہ بتائیں گرفتاری لاہور سے ہے یا کراچی سے ہے؟ ایک ویڈیو تو کراچی ابھی بھی انتہائی معتبر ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جب دیکھیں اینٹی نارکوٹکس فورس اور حساس ادارے نے اس کو پکڑا ہے اور اس کا جو میکنزم تھا وہ صرف واٹس ایپ چلا رہی تھی جو 3000 افراد اس کے اس گینگ میں شامل ہیں. یہ فلموں میں دیکھا ہوگا آپ نے، ان سب کے پاس سم نہیں ہے، وہ واٹس ایپ پہ کام کر رہے ہیں. اور وہ بیچ کیسے رہی ہے کہ فلاں جگہ کوئی فلاں جو تھڑا ہے اس کے اوپر رکھ دیں اور اس تھڑے کے اوپر ایک بندہ کھڑا ہے وہ ویڈیو بنا رہا ہے جو لینے آ رہا ہے اور وہ پنکی کو جا رہی ہے. ابھی جو اس کے وائس میسیجز آئے ہیں اس سے اس کا نیٹ ورک آن ہوا ہے. اگر یہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم اس طرح کی بنائی جائے جس میں ایم آئی وہ شامل ہو، اس میں کچھ ججز شامل کریں، تو پھر جو 869 نام آئے ہیں سامنے جن کے وائس میسیجز ایڈیشنل آئی جی کے پاس ہیں، لیکن یہ ایڈیشنل آئی جی یہ اس طرح کی پوسٹ رہ گئی ہیں کہ یہ پہلے جو اعلیٰ حکمران ہوتے ہیں یہ ان کے گھروں میں جا کے پہلے سلام کرتے ہیں اور ان سے ڈکٹیشن لیتے ہیں کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے. کیا کریں؟ دیکھیں وہ ایسے کریں کہ جیسے جاوید اقبال تھا ایک آئی جی، تو وہ جب ڈی اے جی کراچی تھا تو اس نے کیبنٹ کی میٹنگ میں محترمہ بے نظیر بھٹو جیسی وزیر اعظم کو کہہ دیا تھا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا. وہی جاوید اقبال جب آئی جی پنجاب آ کے لگا تو اس نے چودھری نثار جیسے انٹیریئر منسٹر کے کہنے پہ ایک ڈی ایس پی کا تبادلہ نہیں کیا. تو پھر 35-40 ایم این اے ایم پی اے گئے اور اس کو ایف آئی اے بھجوا دیا کہ اے پاگل ہے.